دوستوں میں اس وقت پروفیسر انجم جیمز پال کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں مائنورٹیز کی صورتحال کے حوالے سے، اور پروفیسر انجم جیمز پال کا جو کام ہے خاص طور پر کوریکولم کے ریویو کے حوالے سے اور اس میں مائنورٹیز کا پرسپیکٹیو شامل کرنے کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے پچھلے چند سالوں کے دوران، اور کچھ بالکل منفرد تحقیق سامنے لائے ہیں، اور ان کے کام کے نتیجے میں پاکستان میں بہت ساری درسی کتابوں میں تبدیلی آئی ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت جو درسی کتابوں میں مائنورٹیز کے حوالے سے خیالات کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور ہم کس سمت میں بڑھ رہے ہیں؟ تو پاکستان کا جو نصاب ہے درسی کتابوں کا، وہ آئین پاکستان کی روح جو ہے اس کے تحت دیکھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 31 جو ہے وہ ہے کہ اسلامک وے آف لائف، کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے، اور اسی نصاب کے اندر ہی جو ہے اس کی کلاز 1 جو ہے اس میں عربی اور اسلامک سٹڈیز جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے لازمی مضمون کے طور پر جو ہے شامل کر دی گئی۔ اسی کی مراد ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے وہ بھی اسی پیرائے میں تشکیل دی جاتی ہے۔ اگر 2009 کی ایجوکیشن پالیسی کو دیکھیں تو اس کے جو چوتھا باب تھا وہ اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کا تھا، اور اگر 2017 کی ایجوکیشن پالیسی دیکھیں تو اس میں بھی جو چھٹا باب ہے ایجوکیشن پالیسی کا، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا، وہ اسلامائزیشن آف ایجوکیشن سے متعلق ہے۔ پاکستان کی جو کتابیں ہیں یہ صرف اور صرف مسلمان بچوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ جب آپ اس کی اسکیم آف سٹڈیز دیکھتے ہیں تو اسکیم آف سٹڈیز جو ہے اس میں بھی صرف مسلمان بچوں کے لیے مذہبی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا اگر یہ آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اسکیم آف سٹڈیز ہے یا جو کوئی بھی کتاب ڈیزائن کی جاتی ہے، کیا یہ جو لکھنے والے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف مسلمان بچوں کے لیے لکھنی ہے، اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں، یا یہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو ہے جب اس میں صاف کہہ دیا گیا ہے اسلامائزیشن آف ایجوکیشن، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اسلامیات کے علاوہ سماجی علوم جو ہیں سوشل سائنسز کو دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو اسلامی تعلیمات ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ زبانوں کو دیکھ لیں، مین جو ہماری قومی زبان ہے یا انگریزی زبان ہے، تو اس میں بھی اسلام اور اسلامی ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر بیسک سائنسز جو ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فزکس اور بیالوجی جو ہے اس میں بھی جو اسلامی تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات تو نظر اس آئیں۔ سے یہ مراد ہے کہ تینوں کی تینوں جو ہیں، یعنی کہ بیسک سائنسز ہوں، سوشل سائنسز ہو یا لینگویجز جو ہیں، تو اس میں صرف ایک ہی مذہب کی جو بیلیفز جو ہیں، عقائد ہیں اور تعلیمات جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ اچھا، ایسا دنیا میں کسی اور ملک میں آپ نے دیکھا؟ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، جی، یہ جو آپ نے ریسرچ کی ابھی آپ جو بتا رہے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ جو کتنی درسی کتب کا آپ نے تجزیہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے کیا اس میں سے کیا دیکھا؟ پاکستان مائنورٹیز ٹیچرز ایسوسی ایشن جو ہے اس نے 2007 سے لے کر 2018 تک جو ہے 24 ریسرچ انالیسز جو ہیں وہ پاکستانی ٹیکسٹ بکس پر جو ہیں یہ شائع کیے ہیں، جس میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور نیشنل بک فاؤنڈیشنز جو ہے جو کہ فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ کے طور پر اس کام کر رہا ہے۔ تو ان سب کا جو ہے انالیسس کیا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی کتابیں جو ہیں ان میں انکلوسیونیس جو ہے
وہ بالکل نہیں ہے. پاکستان نہ صرف مسلمانوں نے بنایا بلکہ تخلیق پاکستان میں مسیحیوں کا، پارسیوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو درسی کتابیں ہیں ان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ مسلمانوں نے بنایا ہے، قائد اعظم جو ہے یہ مسلمانوں کے رہنما تھے. تو ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی باتیں کہیں جائیں گی تو اسی مراد ہے کہ پاکستان میں رہنے والے دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ ایکسکلوڈ کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ایسے ظاہر کرتی ہیں جیسے کہ یہ صرف اور صرف مسلمان بچوں کے لیے ہیں. ایک اور جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی کتابیں ہیں انہوں نے پاکستان میں رہنے والے جو دیگر مذاہب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایمان کے لیے بھی خطرہ کا سبب ہے، ان کی جان کا بھی خطرے کا سبب ہے، کیونکہ یہاں جو پروناؤنس جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. جیسے عربی کی 2019 کی 6ٹھی جماعت کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حتیٰ کہ عربی کی جو کتاب ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. لیکن اگر اس کا انالیسس جب ہم نے کیا 2019 میں تو 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں میں عربی جو زبان ہے اس کے 80 سبق ہیں. 80 میں سے 62 اسباق جو ہیں اس میں اسلام کی تعلیمات ہیں. تو اس طرح 77.50% جو ہے وہ اسلامی عقائد جو ہے وہ عربی کی کتاب میں ہی شامل کر دیے گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو غیر مسلم بچے ہیں وہ اس کی طرف انفلوئنس جو ہیں ہو جاتے ہیں اور ان کے جو اپنا ایمان ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اچھا، جو غیر مسلم بچے ہیں وہ آپ کا چونکہ ان سے رابطہ رہتا ہے، آپ پڑھاتے ہیں بھی ہیں انہیں، وہ کیا فیل کرتے ہیں؟ یعنی کسی بچے کی کوئی زندگی کے کوئی عملی کوئی مثال، حقیقی مثالیں آپ کے سامنے جو آئی ہوں، کیا کیا کہتے ہیں؟ ابھی چند سال پہلے جو ہے فیصل آباد میں ایک کرسچن بچہ تھا اور جب اس نے 8ویں جماعت کے پیپر دیے تو بعد میں جب مناظرہ کی باری آئی تو اسے ایگزامینر نے کہا کہ کلمہ سناؤ. اس نے کہا کہ میں مسیحی ہوں، میں تو کلمہ نہیں سنا سکتا. اور اس پھر ممتحن نے جو ہے اس مسیحی طالب علم کو جو ہے فیل کر دیا. وہ معاملہ جو ہے پھر ہم اوپر والی سطح تک لے کر گئے. اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے پھر اس بچے کو بھی جو ہے اگلی جماعت میں پروموٹ کیا گیا اور اس ٹیچر پر جو ہے پیڈا ایکٹ کے تحت جو ہے اس کو جو ہے سزا. تو یہ مطلب یہ ایک انفرادی فیل ہوا، یعنی اس کو نظام میں کوئی ایسی نہیں ہے، انسٹرکشنز ورنہ نظام ہی نہیں کام کرتا، ٹیچر کو سزا ہی نہ ملتی. ہاں جی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 25 جو ہے اس کے مطابق ریاست کے تمام شہری برابر ہیں. پھر اگر آئین کے آرٹیکل 36 کو دیکھیں تو وہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آئین کے آرٹیکل 22 کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ کسی مذہب کے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی جائے گی جس کے کہ وہ فالوور نہ ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب آئین پاکستان جو ہے وہ اس چیز کا ضامن ہے کہ صرف اس بچے کو اس مذہب کی تعلیم دی جائے جس کا وہ فالوور ہے، تو اگر وہ کسی دوسرے مذہب کا ہے تو اس کے لیے بھی اسی قسم کی مذہبی تعلیم کا انتظام کیا جائے جس طرح کے آئین کے آرٹیکل 31 میں جو ہے مسلمانوں کے لیے رکھی گئی. اچھا، تو یہ آپ کی صلاح کیا ہے، آپ کی یعنی سجیشن کیا ہے کہ یہی کتابیں جو ابھی ہیں انہی کو ٹھیک کیا جائے یا نئی کتابیں لکھی جائیں؟ ہم نے پاکستان مائنورٹیز ٹیچرز ایسوسی ایشن نے اسلامیات کے پیرلل جو ہے مسیحی تعلیم، سناتن دھرم اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکھ دھرم ہے اس کی آؤٹ لائنز جو ہیں وہ بھی دی ہیں تاکہ پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم بچے ہیں
اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی ان کے ایمان میں اسی طرح مضبوط کیا جائے جس طریقے سے ہمارے مسلمان تو بچوں یہ کو تو آپ ایمان نے مضبوط سفارشات دی کیا ہیں، ابھی اس میں جی ہوگا کیا؟ ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آئین کے مطابق پڑھانا نہیں چاہتے نہیں، ہیں. یہ تو بات آپ نے کہہ دی، اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس پہ کیا ہوگا؟ ہم ابھی تو نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا، ہاں لیکن ہم آئین کے برخلاف نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے اور جو جتنے بھی یہ ٹیکسٹ بک بورڈز ٹھیک ہیں ہے ان کو آئین پاکستان کے مطابق چلنا چاہیے، اور اگر اکثریت کے بچے کو وہ مذہبی تعلیم دے رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اقلیت کے بچے کو اس کے اسی حق سے محروم کرنا جو ہے یہ ٹھیک یہ نہیں. نہ صرف آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ٹھیک ورزی ہے. UDHR جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل کووننٹس آن دا رائٹس آف دا چائلڈ جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے ٹھیک اس کی بھی خلاف خلاف ورزی ورزی. ہے. اچھا یہ بتائیے، اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، یہ جو انکلوسیونیس کی صورتحال ہے یا مختلف مذاہب کے بچوں کو ان کے عقیدے کے مطابق پڑھانے کی ضرورت، یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے یا خرابی کی طرف جا رہی ہے؟ آپ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. ابھی تک جو ہے ایسی صورتحال نہیں ہے. نہیں یعنی کچھ کچھ حکومت کچھ نے کچھ اقدام نرمی، اٹھائے. کہیں کوئی لچک آئی ہے یا پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے صورتحال؟ 2019 کی بھی جو صورتحال ہے، اگر میں اس کا تھوڑا سا انالیسز آپ کے جی سامنے ہاں بیان کروں تو اس میں 57 ٹیکسٹ بکس پر جو ہے ریسرچ کی گئی، ٹھیک ہے اور اس کے 730 چیپٹرز میں سے 281 جو چیپٹرز ہیں ان میں اسلامائزیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ کون راؤنڈ سی اباؤٹ کلاس سے کون سی کلاس تک گریڈ کا؟ 1 سے لے کر گریڈ 10 تک. 10 تک. ٹھیک ہے. اور اور یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بات کر رہے ہیں پنجاب آپ؟ کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ پنجاب کی کی. اچھا سندھ یا بلوچستان یا KP کے؟ ان کی بھی ایسی ہی صورتحال ہے، کیونکہ اچھا اگر ہم نے جو پچھلا ہم نے اسٹڈی کی ہے اس میں یہی صورتحال یہی ہے. ایشوز تھے وہاں پہ بھی. اور اگر نیشنل بک فاؤنڈیشن کو دیکھا جائے تو اس کی صورتحال سب سے زیادہ گمبھیر ہے، کیونکہ دوسری جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں انہوں نے جب سلطان محمود غزنوی کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے جو مندر کی جو توہین کی گئی ہے اس کی تصویر نہیں لگائی. مثلا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو ہے اسی کانٹینٹ پر آخر میں کہا ہے کہ جو سلطان محمود غزنوی اور جو مندر کے پجاریوں کے جو درمیان جو بات چیت ہوئی اس کو مکالمے کی صورت میں بیان کرے. لیکن جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی 6ٹھی جماعت کی ہسٹری کی کتاب ہے اس میں سلطان محمود غزنوی کو گھوڑے پر دکھایا گیا ہے، اور اس نے مندر میں داخل ہو کر جو ہے ایک جو مجسمہ ہے اس کا سر قلم کیا ہوا ہے اور وہ نیچے پڑا ہوا ہے. اور ابھی آپ پچھلے ہفتے جو ہے گوٹکی کی صورتحال دیکھیں تو یہ جو کچھ بچے کتابوں میں پڑھتے ہیں الٹیمیٹلی وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو پاکستان کی جو کتابیں ہیں اس میں کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمارا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ پاکستان کی جو کتابیں ہیں ان میں غیر مسلموں، پھر غیر اسلامی جو مذاہب ہیں اور غیر اسلامی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کے خلاف جو ہے نفرت کے اسباب جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بین المذہب ہم آہنگی جو ہے اس کو بھی جو ہے خطرہ پیش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ آپ طویل عرصے سے آپ پڑھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، اس میں مسلمان غیر مسلم دونوں ہیں، کیا رویے دیکھ رہے ہیں آپ بچوں؟ بچے جو ہیں ان کے رویوں میں میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام بچوں کے ساتھ برابر کی بنیاد پر جو ہے سلوک کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں اس کا اظہار جو ہے وہ بعد میں اپنی
عملی زندگیوں میں بھی کرتے ہیں. اب آپ کا خیال ہے ایسا ہوتا ہے اس کا جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس کو وہ عملی زندگی میں لاگو کرتے ہیں؟ اس کی مثال جو ہے آج سے 2-3 سال پہلے وہاڑی کی ہے. ایک کرسچن بچہ جو ہے 9ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا. جب وہ اسکول گیا اور پانی پینے لگا تو مسلم اس کے جو کلاس فیلوز تھے انہوں نے اس کے سر پر جو ہے پتھر مار مار کر جو اینٹی مار مار کر اس کو اسکول میں ہی جو ہے مار دیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو رویے ہیں کیونکہ جب بچوں کو برابر کی سطح پر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ جو کلاس روم جو ہوتا ہے وہ ایک سمبل ہوتا ہے انکلوسیونیس کا, وہ سمبل ہوتا ہے پلورلٹی کا, وہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا کمرے کی 4 دیواری کے اندر جو بھی طلبہ ہیں وہ کسی بھی تمیز کے بغیر ہیں. کوئی امیر نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے, اس کی بنیاد مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتی. لیکن جب کورس آؤٹ لائنز جو ہیں وہ اس قسم کی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر جو بچے ہیں وہ بھی نفرت پڑھیں گے, استاد ان کو نفرت پڑھائیں گے کیونکہ وہ نصاب کا حصہ ہے. اور جب اس کی پریکٹس کی جاتی ہے, آخر میں مشق کی جاتی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے 60% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ 8ویں جماعت سے پہلے جو ہے تعلیم چھوڑ جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ نفرت جو ہے وہ ہماری ہسٹری کی کتابوں میں ہے, 6 سے لے کر 8ویں جماعت تک ہے. پھر آگے 9ویں 10ویں میں مطالعہ پاکستان جو ہے, نفرت مطالعہ کا جو ہے وہ نام دے لیں تو میرے خیال میں وہ بے جان نہیں ہوگا. کیونکہ ہر قدم پر جو ہے آپ کو کرسچنز کے خلاف, ہندوؤں کے خلاف, سکھوں کے خلاف, اس کے علاوہ جو پارسی ہیں ان کے خلاف جو ہے مواد جو ہے وہ نظر آئے گا. تو پھر ہم کس طریقے سے ہم سماجی ہم آہنگی کی طرف بات کر سکتے ہیں؟ آج پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے سماجی ہم آہنگی کی. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے انتہا پسندی کو فروغ دینے میں جو سب سے بڑا کردار رہا ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا رہا ہے کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس نے رول ادا کیا ہے ایک ڈیوائیڈر کا. کرسچن بچے یا ہندو بچے یہ مواد پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں, وہ گھر میں آگے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ اگر ایک بچہ مسیحی بچہ ہے وہ اسکول میں جو ہی داخل ہوتا ہے تو 2019 کی جو واقفیت عامہ جو ہے جنرل نالج کی پہلی جماعت کی جو کتاب ہے اس میں ہی اس کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ میرا مذہب یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ریاست وہاں ہے پہ کیا کرتے ہیں, یعنی وہ بچے پڑھ لیتے ہیں؟ وہ کیوں پڑھنا مجبوری ہے کیونکہ وہ سبق کا حصہ ہے. وہ سبق کا حصہ ہے تو وہ گھر آ کے سوال کرتے ہیں, وہ گھر میں آ کر سوال کرتے ہیں کہ اسکول میں تو مجھے یہ کہا گیا ہے تو میرا مذہب کون سا ہے, اچھا میں کہاں کھڑا ہوں. اس طرح کے بچے ذہنی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کنفیوزڈ ہیں اپنے مذہب کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب والدین اس چیز کو کیسے کیٹر کرتے ہیں, ٹیکل کیسے کرتے ہیں؟ والدین جو ہے وہ بیچارے جو ہیں وہ تو بڑے کشمکش کا شکار ہیں. اچھا. اس لیے کہ گھر میں جو ہے ان کو اور تعلیم دی جا رہی ہے, صحیح, اور اسکول میں جو ہے کچھ اور اس کے مذہب کے برعکس جو ہے اس کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ پھر مذہب کی اس قسم کی جو دراڑیں آ جاتی ہیں تو مائنورٹیز کے بچے جو ہیں جب وہ اپنے مذہب کے بارے کے خلاف پڑھیں گے اور اپنے مذاہب کے لوگوں کے خلاف پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ
وہ بہت سارے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والی مائنورٹیز جو ہیں ان کے بچوں میں ڈراپ آؤٹس کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ کون ہے. سی کلاس میں؟ یہ پرائمری سے لے کر اوپر والی سطح تک جو ہے جنرلی زیادہ بچے کون سی کلاس تک آتے آتے اتنے ڈیمول ہوتے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ مڈل اور جو ہائی کلاسز ہیں یہاں تک آتے آتے چھوڑ دیتے ہیں. بہت زیادہ چھوڑ جاتے ہیں. اچھا پھر اور چھوڑ اس میں ہمارے ہندو بچے بھی بہت زیادہ شامل ہیں اور کرسچن بچے جو ہیں وہ بھی تو بہت اس کا زیادہ مطلب یہ ہوا کہ ان میں ہائر ایجوکیشن کی جو شرح ہے وہ گر رہی ہوگی. ظاہر ہے کہ جب نچلی سطح پر ہی ڈراپ آؤٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا اور اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ جو ہے وہ ہمیں کس صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ جو حکومت پاکستان نے جو ہے جو 5% کوٹا جو ہے مائنورٹیز کے لیے رکھا ہوا ہے تو کیونکہ جب ان کا ڈراپ آؤٹ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ پڑھے لکھے کینڈیڈیٹس پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں آئیں گے اور 5% جو کوٹا ہے فلفل وہ بھی فل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا اور نہیں ہو رہا. جو غیر مسلم بچیاں ہیں ان کا سب سے بڑا اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے وہ تبدیلی مذہب کا ہے. اچھا کہ بہت سارے جو پیڈو فائلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو چوتھی پانچویں چھٹی جماعت کی بچیاں ہیں جب وہ اسکول جا رہی ہوتی ہیں تو ان کو اغوا کر کے ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی جاتی ہے. ہمارا ایک خواب ہے کہ پاکستان جو ہے یہ قوموں کی برادری میں جو ہے اس کا بلند ترین مقام ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ایک قوم ہوں گے. ہم کیسے ایک قوم ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں جو قومی جھنڈا جو ہے اس میں جو مذہب کی تقسیم کی گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے. جو سبز رنگ ہے وہ سب اس کو پراسپیرٹی کے لیے جو ہے خوشحالی کے طور پر جو ہے لیا جانا چاہیے اور جو سفید رنگ ہے اس کو امن کے طور پر لینا چاہیے. کیوں؟ اچھا ڈیزائن یہی رہے, ڈیزائن رہی ہے, انٹرپریٹیشن بدل جائے. انٹرپریٹیشن بدلی جانی چاہیے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت 23% جو ہے یہاں اقلیتیں تھی. تو پھر جو ہے اگر آپ نے اکثریت اور اقلیت کے طور پر اس کو لینا ہے تو پھر جو ہے جو گرین جو حصہ ہے وہ میکسیمم کرتے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ تو اب تو ہم تو صرف جو جھنڈے کا ڈنڈا ہے اس کے ارد گرد جو ہے جو سفید رنگ ہے ہم اتنے رہ گئے ہیں, کم ہو گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ جو اکثریت اور اقلیت جو ہے کیونکہ وہ شو کرتی ہے کہ یہ اکثریت کا رنگ ہے یہ اقلیت کا رنگ اچھی بات ہے. وی شوڈ کم آؤٹ آف دس کمپلیکس کیونکہ اقوام جو ہے وہ کمپلیکسٹی سے نکل کر جو ہے آگے جو ہے آتی ہے. تو ہمیں جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے مذاہب ہیں جتنی بھی اقوام ہیں ان کا احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے. احترام انسانیت جو ہے یہ سب سے بڑی معراج ہے اور یہی جو بات ہے وہ ہم تمام مذاہب میں بھی دیکھتے ہیں. پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, یہ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے. خدا نے اس کو تمام تر وسائل دیے ہوئے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ وسائل رکھنے کے باوجود بھی کیوں بھوک ننگ کا شکار ہیں. ہمیں اپنی ان چیزوں سے نکلنا ہے اور وہ ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ ضرور جب ہم متحد ہوں گے, جب ہمارا ایک نظریہ ہوگا اور وہ ہوگا کہ ہم سب پاکستانی ہیں بغیر کسی تخصیص کے. بہت عمدہ, بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. پروفیسر صاحب پاکستان مائنورٹیز ٹیچر ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, استاد ہیں پولیٹیکل سائنس کے. ان کی باتیں آپ نے سنی, امید اچھے لگے ہوں گے. شکریہ.